یہ جو آخری عشرہ ہے، یعنی آخری 10 دن ہے رمضان المبارک کے، یا وہ 9 دن ہیں، یہ انتہائی فضیلت کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، اللہ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں فرمایا، خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ عبادت، مقام، شان، فضیلت کے اعتبار سے اس لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس رات کی تلاش کے لیے وہی عمل کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں آپ کے گھر سے یہ گواہی ملتی ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، یعنی آخری 10 دن شروع ہونے لگتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے کہ ایقظ اہلہ وشد مئزرہ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود اپنی تہبت بھی بڑی مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی اپنا تمام تر شیڈیول اس کے مطابق بناتے کہ میں نے راتوں کو جاگنا ہے اور خوب محنت کرنی ہے۔ اور یہ سنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں رمضان کی پہلی 10 راتوں میں اعتکاف کیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ رات ابھی آگے ہے، پھر اگلی 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا، پھر جبریل امین نے کہا نہیں اس سے آگے ہے، پھر آخری 10 راتوں کا اعتکاف کیا، اور پھر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتکاف کرتے رہے۔ صرف ایک دفعہ جب آپ نے امہات المومنین کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا، ہماری ماؤں کا، تو وہ سب نے کہا کہ ہم بھی بیٹھ رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا لیا۔ اس سال کے اعتکاف کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال ایک طرح سے قضا دی، اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ہے جس پر قائم رہے، اور فقہائے امت تقریباً اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ ایک طرح سے وہ عمل ہے جس میں چند لوگ بیٹھیں گے تو پوری کی پوری سوسائٹی اور بستی کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے جنازہ ہے نا، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں فرض کفایہ ہے، تو یہ سنت ہے، اور سنت بھی ایسی ہے کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ اور اس کا اندازہ آپ یوں کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات مسجد کے اندر اعتکاف کرتی رہی، اور ایک ان میں سے ہماری اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، جنہیں قرآن نے امہات المؤمنین کہا، وہ ایک کی کیفیت یہاں تک تھی کہ ان کو بیماری کی وجہ سے ایسی کیفیت کا سامنا تھا کہ خون بہتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے نیچے ایک پرات رکھنی پڑتی، بڑا برتن رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ تو اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت اس لیے اس کا ذکر قرآن میں یوں کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ کیفیت کتنی کمال کی رب کو پسند ہے کہ تم اس حالت میں اپنے جائز تعلقات بھی قائم نہیں رکھو گے جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اس لیے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ انسان مکمل متوجہ ہو جائے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ساتھ لو لگا دے۔ آج کے جو دنیا میں حالات ہیں جن میں مسلمان پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمان کے خلاف اسلحہ، گولہ، بارود استعمال کر رہا ہے، تو ایسے حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کرنا
اتنا عظیم عمل ہے کہ اس انسان کو جو فتنوں کے دور میں عبادت کرے گا، اور اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، تو فرمایا جو عبادت پہ اپنے آپ کو مصروف کرے گا وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ اس سے اتنا راضی ہوں گے جتنا اللہ ان سے راضی ہوئے جو مکہ کو چھوڑ کر، باقی بستیوں کو چھوڑ کر مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئے۔ یعنی اتنا اونچا مقام، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جن کے پاس وقت ہو وہ اعتکاف کی نیت کرے، اور پھر اعتکاف کو اعتکاف کے تقاضوں کے ساتھ پورا کرے۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آیا، موبائل، گپ شپ، غیبت، چغلیاں، سارا دن دنیا داری کی باتیں نہیں، پھر قرآن، ذکر، نماز، خیر کی بات۔ اور ماشاءاللہ ہمارے برادر مکرم حافظ احتشام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ ان سے دین کا بہت کام لے، یہ ایک یہاں پہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، آپ ان کے انصار ہیں، یہ آپ کے پاس مہاجر بن کے آئے۔ اب آپ کو اتنی خوبصورت مسجد الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے میسر کر رہے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کے دست و بازو اس طرح بنے کہ ان ایام میں جن کے پاس وقت ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائے اور ان سے سیکھیں، دعائیں سیکھیں، نماز سیکھیں، وضو کرنا سیکھیں۔ عام طور پہ شرم کے مارے ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ کئی لوگ اللہ معاف فرمائے 40 سال 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ غسل واجب کیسے کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان سے پوچھ لیں کہ کسی مردے کو غسل کیسے دینا ہے، آپ کے گھر میں آپ کا باپ بھائی کوئی فوت ہو جائے تو کیسے غسل دینا ہے، ڈوبتے پھریں گے ادھر ادھر۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو سکھائے، اور اعتکاف کے دنوں میں یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ علماء سے سیکھ سکتے، تو اس لیے یہ والا عمل بھی ساتھ ساتھ، تو اعتکاف سنت بھی ہے، موقع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر کیا جو اپنے دور کے بہت بڑے ظالم جابر سسٹم کے سامنے کھڑے ہوئے، کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہاں سے نکلے تو جا کے غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر کیا 309 سال تک اس غار میں رہے، اللہ نے سلا دیا۔ لیکن اس سونے سے پہلے اس غار کا انتخاب، قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم، وہ نوجوان ایسے تھے جو اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، ہم نے ان کے دلوں کو پکا کر دیا، مضبوط کر دیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ بڑھوتی کر دی۔ وہ کیسے ہوا تھا؟ جب وہ دنیا سے لا تعلق ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو پہلی ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ گھر میں جو پڑے رہنا ہے اس کی بجائے مسجد میں آ جائیں، 10 دن کی نیت کریں، اعتکاف کریں، چاند نظر آئے گا خوشی خوشی اپنا بستر اٹھائیں، گھر چلے جائیں۔ اور اگر اتنا نہیں ممکن، کسی کی جاب ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کی ملازمت ہے، کسی کے گھر کے مسائل ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کو مسجد میں گزارے، رات کا اکثر و بیشتر حصہ مسجد میں گزارے۔ اس لیے کہ مسجد صرف ہم نے سمجھا ہوا ہے عام طور پہ کہ 5 وقت کی نماز کے لیے ہے، نہیں، یہ مسجد درسگاہ بھی ہے، یہ کمیونٹی سینٹر بھی ہے، یہ آپ کی تربیت کا مرکز بھی ہے، یہ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز کا مرکز بھی ہے۔ اور یہ کب بنے گا؟ جب ہم گھر میں کچھ پکا ہے اٹھائیں، ساتھ لا کے 4 بندوں کو کھلا بھی دیں، اس وقت بھی کھا لیں، آ جائیں، اٹھ جائیں۔ یہ نہ کریں کہ جی اچھا میں اعتکاف نہیں کر سکا تو اب مجھے تو لیلۃ القدر ملے گی نہیں۔ یہ لوگوں کو عجیب سے کانسیپٹ دیے ہوئے ہیں کہ جی وہ لیلۃ القدر میں روشنی ہوتی ہے، وہ جی کوئی خاص لمحے ہوتے ہیں، کوئی لمحہ نہیں، وہ رات ہے، پوری کی پوری رات ہے۔ اللہ کہتے ہیں حتی مطلع الفجر،
وہ ساری رات مغرب سے شروع ہو کے فجر کے طلوع تک وہ برکت والی اور سلامتی والی رات ہے۔ وہ 8 گھنٹے ہیں، 9 گھنٹے ہیں یا 12 گھنٹے ہیں، وہ پورے کے پورے برکت والے ہیں۔ آپ میں سے جس شخص نے اس نیت کے ساتھ آخری تمام راتوں کا قیام کر لیا تو وہ یہ یقین جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر عطا کر دی۔ یہ ایسے تصور بنے ہوئے ہیں کہ جی اس میں خاص دعا کرے تو وہ اسی وقت اسی لمحے قبول ہوتی۔ مومن کی تو ہر لمحے قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 میں سے کوئی ایک کام ہو جاتا ہے جب مومن دعا کرتا ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، یا جو مانگا وہی مل گیا، یا اللہ نے دیکھا نہیں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے یا کسی مصیبت سے بچانے کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ دے دیا۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مومن کی دعا کو اللہ قیامت والے دن کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو کل قیامت والے دن دعا کے نتائج کی ضرورت ہوگی، دنیا تو یہ گزار ہی جائے گا۔ تو مومن کی کوئی دعا کبھی بھی کی ہوئی یقین سے ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شرطیں بیان کی، اس میں قطع رحمی نہ ہو، گناہ نہ ہو، جلد بازی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، حلال کھانے والا ہو، اللہ کی حمد کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھنے والا، خیر والا ہو۔ وہ مانگے تو وہ تو کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے پیغمبر بتا دیجئے ان کو کہ جب یہ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دو میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میری بات مانے، مجھ پہ ایمان لائے، پھر ان کو خود بخود رشد و ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ تو میرے 2 باتوں کا خلاصہ، پہلی بات، آخری 10 راتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جس کے پاس فرصت ہے وہ اعتکاف کرے مسجد میں، نہیں فرصت ان 10 راتوں کو رات کا لمحے جتنے اس کو میسر آئے وہ مسجد میں آ کر قیام کرے، نہیں پہنچ سکا گھر میں کرے، خود بھی جاگے، گھر والوں کی وہ جگائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں عجیب ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شاپنگ کے چکر میں آخری 10 راتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ مت جائیے، وہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، اس سے پہلے شاپنگ کر لیجئے، رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لینی چاہیے، تو چیزیں سستی ملتی ہیں، دوسرا بندہ بے ہنگم سے بچتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ جو اتنی قیمتی راتیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ اپنی عبادات، اپنی توجہ مسجدوں کے ساتھ جوڑ لیجئے، اور جس شخص نے اپنا دل، اپنی توجہ، اپنی تمام تر جو مصروفیات ہیں وہ مسجد کے ساتھ اٹیچ کر دی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب کہیں سایہ میسر نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اس وقت اللہ اپنے عرش کے نیچے کچھ خوش نصیبوں کو جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ نکلا ظہر پڑھ کے عصر کے لیے دوڑ، ظہر عصر پڑھ کے نکلا مغرب کے لیے دوڑ۔ یہ مسجد ہمارے بھائی احتشام الحق صاحب نے بنا دی ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے اس بستی کے لیے، اس گلی کے لیے، اس محلے کے لیے بہت بڑی برکت کا باعث ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اگر برکت کی قدر نہ کی جائے نا تو پھر عذاب بھی اللہ کا بڑا سخت آتا ہے۔ اس لیے اللہ پوچھ سکتے، کبھی اگر آپ کی گلی میں نہیں تھی اور راتوں کو کوئی جگانے والا نہیں تھا، کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، تو آپ کہہ سکتے تھے اللہ جی کوئی نہیں ملا تھا، اگرچہ وہ بھی کوئی بہانہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پڑھنے کے لیے تو جانا بھی چاہیے، دور تک جانا چاہیے۔ لیکن اب تو وہ بہانہ بھی ختم کر دیا احتشام صاحب نے اور ہمارے محترم ڈاکٹر حافظ محمد انور صاحب حفظہ اللہ نے، کہ اب یہ بہانہ بھی آپ کے پاس نہیں رہا۔ تو اس لیے دل و جان سے، مکمل انہماک سے، محبت سے، اور یہاں جتنا مجھے ان کے بارے میں علم ہے یہ محبت والے، پیار والے، قدر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، یہ فتنہ پرور نہیں ہے، لڑانے والے نہیں ہیں،
خواہ کی فتویٰ بازیوں والے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ جیسے کسی ایک اللہ والے نے کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، وہ ایک دن کھڑا تھا بازار میں، کہہ رہا تھا کہ میں اوپر باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں ادھر سے بھی منا رہا ہوں، ادھر سے بھی منا رہا ہوں، ادھر تو مانا ہوا ہے، یہ نہیں مانتے۔ پھر وہی قبرستان میں جا کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے منا رہا ہوں۔ وہ اب کہتا ہے اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پاس وقت یہ غرغرے تک جان جانے سے پہلے تک ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ رمضان کی ساعتیں ملی ہیں، اگر اس میں ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ لے کے جا سکے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر رات میں کچھ لوگوں اس کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور ایک موقع پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ان لوگوں کے لیے جب جبریل امین نے بد دعا کی تھی تو ایک اس شخص کے بارے میں بھی بد دعا کی تھی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ محنت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، تو فرمایا جبریل امین نے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے پھر بھی وہ رب کو راضی نہ کر سکے تو اس سے بڑا بدبخت ہو کون سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بدبخت نہ بنائے، بلکہ اللہ انہیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جنہیں لیلۃ القدر بھی میسر ہو، جو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھا اور سنا جائے گا اس کا بھی اجر ہے، اسی طرح روزے رکھے جائیں گے اس کا بھی اجر ہے، یہ سفارشی ہوں گے قیامت والے دن ہمارے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو ان کی سفارش کے حقدار بن جائے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کو خوبصورت بنانے والے اور مسجدوں سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک ہر طرح کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ برادر مکرم حضرت مولانا احتشام الحق صاحب کو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے لیے ساتھیوں کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور جن محسنین نے اب تک خرچ کیا ہے، جو کل تک خرچ کریں گے، اللہ سب کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، بالخصوص اس وقت جو حالات ہیں امت مسلمہ کے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہم انا نحمدك ونستعینك ونستغفرك ونتوب الیک۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما، اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اللہ اس وقت عالم اسلام پر جو آفت ٹوٹی ہے، اللہ اس سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اللہ فلسطین کو ہم رو رہے تھے، آج ایران میں آگ برس رہی ہے، خلیج میں، سعودی عرب میں، کویت میں، ہر طرف آگ برس رہی ہے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، کفار کو نیست و نابود فرما۔ اللہ ان کی سازشوں سے ہمیں بچ کر عالم اسلام کے اتحاد پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اہل فلسطین، اہل کشمیر کی مدد فرما۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہے، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ آسانی فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ قبر کی، حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہ ان کی شفاعت کا حقدار بنا دینا۔ اللہ صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء
اور اللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت بری میں جگہ عطا فرمانا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ خیر.